السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، آج آپ کے سامنے دوسرے خط کا ذکر کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے نام لکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط مبارک دے کر بھیجا۔ جب وہ کسریٰ کے پاس پہنچے تو کسریٰ آگ بگولا ہو گیا اور خط مبارک کو چاک کر کے پھینک دیا اور کہا، یہ شخص مجھے خط لکھتا ہے جو میرا غلام ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ بھی کہا، میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچائی تو آپ نے فرمایا کہ کسریٰ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارا ہو گیا۔ ادھر کسریٰ نے خط لکھا کہ فوراً 2 طاقتور آدمی بھیج کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دربار میں حاضر کرو۔ جب 2 آدمی مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی تھر تھرانے اور کانپنے لگے۔ بازان کا خط دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط سن کر مسکرائے اور دونوں کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کل آنا۔ اگلے دن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ آج رات فلاں وقت کسریٰ کو اس کے بیٹے شیروائے نے قتل کر دیا۔ غالباً یہ بھی فرمایا کہ پیر کی رات جمادی الاولیٰ 7 ہجری میں قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ۔ جب یہ بازان کے پاس واپس پہنچے، ادھر سے تصدیق ہو گئی کہ واقعی کسریٰ مارا گیا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، بلا شبہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو بازان اپنے خاندان، رفقا اور احباب سمیت مشرف با اسلام ہوا اور اپنے اسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا اور ساتھ یہ کہا کہ کوئی بندہ بھیجیں جو صنعاء یمن میں میرے باغ میں مسجد بنا دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا، اس جگہ مسجد بنائی گئی۔ اسی جگہ آج کل ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے، جامعہ علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا تھا کہ قبلہ کی تعیین کرتے وقت منقورہ اور مسبورہ پتھر کے درمیان میں محراب رکھنا جو زین پہاڑ کی سمت میں ہو۔ ہمارے استاد محترم مولانا کریم بخش صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ سفر میں ہم اپنی آنکھوں سے ان منقورہ اور مسبورہ پتھروں اور زین پہاڑ کا مشاہدہ کیا۔ چھوٹی مسجد کی حد ابھی تک موجود ہے جو بعد میں ولید بن عبد الملک نے توسیع کی۔ موجودہ زمانے میں فضا میں جہاز کے ذریعے محراب سے سیدھا خط کھینچا گیا جو رکن یمانی اور رکن شامی کے درمیان بیت اللہ میں جا پہنچا۔ سبحان اللہ۔ جامع علی رضی اللہ عنہ کے قریب ہی کلیس نامی کلیسا تھا جو ابرہہ نے بیت اللہ کے مقابلے میں بنایا۔ اس کے ارد گرد دیوار بنائی ہوئی ہے جس میں لوگ گندگی ڈالتے ہیں۔ میرے عزیزو، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا احترام کیا ان کی بادشاہت برقرار رہی، اور جنہوں نے خط کو نعوذ باللہ خط کا احترام نہیں کیا تو خود بھی وہ ہلاک ہوئے، نیست و نابود ہوئے۔